سورۃ اخلاص 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں اور 47 حروف ہیں۔ اس سورت کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں، سورۃ نجات بھی، امان بھی، اساس بھی اور المانع بھی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد یہ سورت ایسی ہے کہ جس کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ 2 اخلاص والی سورتوں میں سے ایک ہے۔ دوسری کون سی تھی؟ قل یا ایھا الکافرون۔ تو جن سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، ان سنتوں میں اور ان نمازوں میں دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص۔ اور ویسے بھی یہ سورت صحابہ کرام کی بہت فیوریٹ سورت تھی۔ ایک لشکر جس میں جو قائد تھے یا لیڈر تھے وہ سورۃ اخلاص پڑھاتے تھے، اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ بھی اس سورت سے محبت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ سورت پسند ہے۔ اور دوسرا واقعہ، قباء کی مسجد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امام بنایا تھا، اور وہ ہر نماز میں سورۃ اخلاص بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی اور سورت بھی پڑھتے اور ساتھ یہ سورت بھی پڑھتے۔ اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہر نماز میں ہمیں یہ پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو امام مقرر کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز بھی آپ ہی پڑھائیں گے، لیکن آپ یہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو بات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تم سے محبت رکھتا ہے اور یہ تمہیں جنت میں داخل کرائے گی۔ تو توحید ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی کا حق ہے کہ ہر چیز جیسے اس کی عبادت کر رہی تو ہم بھی صرف اسی کی عبادت کریں۔ اور اخلاص کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خالص کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے۔ احد کا روٹ وحدہ ہے۔ وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، اور جب احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ عام زبان میں اگر کسی کے لیے استعمال کیا جائے تو واحد کہتے ہیں، یعنی اکیلے احد کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویسے مرکب کے طور پر ہوتا ہے، جیسے احد عشرہ، یعنی گنتی وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کہہ دیجئے کیا ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، لا ثانی ہے، بے نظیر ہے، بس وہ ایک ہی ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی اور نہیں۔ اور قرآن کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد، کہ لوگ یہ جان لیں کہ بس معبود دراصل وہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا لفظ قابل غور ہے۔ صمد کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو جو اندر سے کھوکھلی نہ ہو، اوپر سے ملمہ نہ چڑھا رکھا ہو، اندر سے بھی مضبوط ہو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے اوپر ملمے چڑھا کے رکھتے ہیں۔ ملمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خول سا چڑھا لیتے ہیں۔ وہ نظر آتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ ہوتے ہیں۔ انہیں ایک تصنع قائم کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے یہ مشکل نہیں، وہ اس سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے عام طور پر اللہ الصمد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے نیاز۔ حالانکہ صمد کا لفظی معنی بے نیاز نہیں ہے، وہ مفہوم ہے، مفہومی ترجمہ ہے۔ لفظی معنی کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ٹھوس یعنی مضبوط، اور نمبر 2 مقصود، کہ سب اسی کی طرف رجوع کریں، یعنی وہ سب سے بے احتیاج ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ صمد اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اور بالادست نہ ہو، وہ سب سے اونچا ہو، جس کو کبھی زوال نہ ہو، جو مرے نہیں کہ اس کا کوئی وارث بنے، جو نہ سوئے اور نہ بھولے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس پر کوئی آفت نہ آئے، جس کی صفات اور ذات کامل ہو ہر لحاظ سے، کوئی کمی نہ ہو اس میں کسی طرح کی بھی، جو ہمیشہ غالب رہے، کبھی بھی مغلوب نہ ہو، جو ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں ایک صمد میں۔
اس احساس کے ساتھ تو ہم نے کبھی قل هو اللہ پڑھی نہیں. اللہ الصمد، ذرا سوچیں ابھی ان باتوں کو جو میں نے کہی. اردو میں کوئی ایک لفظ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اللہ الصمد، لم یلد، نہیں اس نے جنم دیا، نہیں اس نے جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا. یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ایک اکیلا ہی ہے بس. قرآن پاک میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، اللہ کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹیاں ہو. اور اس طرح کی بہت سی آیات ملتی ہیں. مضمون بہت عام ہے. مثلا سورۃ الانعام 101 میں آتا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء، کہ اس کی کوئی اولاد کہاں سے ہو سکتی، اس کی تو بیوی بھی کوئی نہیں، یعنی کوئی اس کا رشتہ دار ہے ہی نہیں. سورۃ مریم میں آتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی. سبحانہ، پاک ہے وہ. بل عباد مکرمون، بلکہ بندے ہیں معزز. لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم اور نہیں، یکن ہے، کانا کا معنی ہے بھی ہوتا اور تھا بھی. نہ ہے نہ تھا، نہ ہے نہ تھا تو کبھی ہوگا بھی نہیں. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے اور نہ تھا اس کے لیے کبھی کوئی کفوا، ہم پایا، ہم پلہ، برابر. اصل میں کفو کا لفظ جو ہے نا بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمسر کے معنوں میں، ساتھی. احدن، کوئی ایک، کوئی اس کے برابر کا نہیں، یعنی نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کا کوئی دوست ہے ایسا جو اس کے برابر کا ہو، کوئی بھی نہیں اس جیسا. سورۃ فرقان میں آتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. کوئی اس کی حکومت میں شریک ہی نہیں، کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں، کسی کے پاس ویسی طاقت ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کہا ہی جاتا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جس الہ کو پوچھتے ہیں اس کا ہمیں حسب نسب بتائیے، اس کا تعارف کرائیے. کیونکہ عربوں کے ہاں جب کسی کو پہچاننا ہوتا تھا تو اس کے کنبے، قبیلے، خاندان، رشتہ دار اور ان سب کا پوچھا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا قل، آپ ان کو بتا دیجئے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.